ناظرین، آج کا واقعہ ایک غریب بیوی کا اللہ پر ایمان اور یقین کا واقعہ ہے کہ وہ مصیبت میں کیسے اللہ پر بھروسہ رکھتی ہے۔ امید کرتی ہوں اس واقعہ کو سننے کے بعد آپ کا اللہ پر بھروسہ مزید بڑھ جائے گا، اور جن کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہے یا کمزور ہے وہ بھی اللہ پر بھروسے جیسی طاقت کو لے کر ہی اٹھیں گے انشاءاللہ۔ درخواست ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریے گا۔ میرا خاوند کسی وجہ سے لمبی مدت کے لیے غائب ہو گیا۔ اس وقت میں ایک کم عمر بچے کی ماں تھی اور میرا بوڑھا باپ بھی میرے ساتھ رہتا تھا۔ ہماری غربت اور مفلسی انتہا کو تھی۔ اکثر اوقات ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہوتا تھا۔ اگر دوپہر کا کچھ کھا لیتے تو شام کو بھوکا سونا پڑتا تھا۔ صبر کے ساتھ ہم ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ ایک رات کو بھوک اور افلاس نے ہمارا وہ امتحان لیا جو اس سے پہلے کبھی نہیں لیا تھا۔ میری بیٹی کو شدید بخار نے آ لیا۔ بچی کو بخار میں تڑپتا دیکھ کر مجھے اپنی اور والد کی بھوک بھول گئی۔ ایسی بے بسی اور لاچاری کبھی نہیں دیکھی تھی۔ جب میری بے قراری حد سے زیادہ بڑھی تو مجھے اللہ کا ایک اور یاد آ گیا کہ بھلا کون بے قرار کی التجا کو قبول کرتا ہے جب وہ اس سے دعا کرتا ہے، اور کون اس کی تکلیف کو دور کرتا ہے۔ جی ہاں، ہر قسم کی تکلیف، چاہے وہ کی ہو یا بیماری کی یا غربت اور افلاس کی اور گناہوں کی، کون ہے جو اس ذات پاک کے سوا تکلیفوں کو دور کر سکتا ہے۔ یہ سب سوچ کر میں اٹھی اور جا کر وضو کیا۔ واپس آ کر بچی کے ماتھے پر پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھی اور اللہ کے حضور نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑی ہو گئی۔ مختصر سی نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر بچی کے لیے اللہ سے دعا کی۔ اس کے ماتھے سے پٹی اتار کر دوبارہ پانی سے بھیگی ہوئی پٹی رکھ دی اور ایک بار پھر نماز کے لیے کھڑی ہو گئی۔ نماز کے بعد پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ دعا سے فارغ ہو کر دوبارہ پانی والی پٹی تبدیل کی اور دوبارہ نماز کے لیے کھڑی ہو گئی، اور یہ عمل میں نے کئی بار کیا۔ جب یہ عمل میں بار بار دہراتی رہی تو کسی نے باہر سے دروازہ کھٹکھٹایا، اس حیرت کے ساتھ کہ رات کے اس پہر بھلا کون ہو سکتا ہے۔ میرے والد نے پوچھا، کون؟ تو جواب آیا کہ میں ڈاکٹر ہوں۔ میں اور میرے والد حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے کہ اس کو کس نے بلایا ہے۔ میرے والد نے جا کر دروازہ کھولا۔ ڈاکٹر نے آتے ہی پوچھا، مریضہ کدھر ہے؟ اور ہم نے بچی کی طرف اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر نے بچی کو چیک کیا اور کاغذ پر ایک نسخہ لکھ کر میرے ہاتھ میں تھما دیا اور کہا، لائیے میری فیس دیجیے، میں چلتا ہوں۔ میں نے آہستگی سے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، میرے پاس آپ کو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بلکہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے یہ جواب سنتے ہی ڈاکٹر کو غصہ آ گیا اور وہ غصے سے بولا کہ اگر فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے تو مجھے آدھی رات کو فون کر کے کیوں بلایا تھا؟ کیوں مجھے آدھی رات کو اس وقت بے آرام کیا ہے؟ ڈاکٹر کے منہ سے ٹیلی فون کا سن کر مجھے لگا کہ ڈاکٹر غلطی سے ہمارے گھر آ گیا ہے، تو میں نے ہمت کر کے جواب دیا کہ ڈاکٹر صاحب، ہم نے ٹیلی فون کر کے نہیں بلایا، بلکہ ہمارے پاس تو ٹیلی فون ہے ہی نہیں۔ یہ سن کر ڈاکٹر نے کہا کہ اچھا، تو کیا یہ فلاں شخص کا گھر نہیں ہے؟ میں نے کہا کہ فلاں تو ہمارا ہمسایہ ہے۔ یہ سن کر ڈاکٹر تھوڑا سا خاموش ہوا اور ہمارے گھر سے نکل کر ہمارے ہمسائے کے گھر میں چلا گیا، اور ہم شرمندگی سے خاموش بیٹھے رہے۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ ڈاکٹر ایک بار پھر ہمارے گھر آ گیا۔ آنکھوں میں آنسو اور روندی ہوئی آواز میں بولا، اللہ کی قسم، میں تمہارے گھر سے تب تک نہیں جاؤں گا جب تک تمہارا پورا قصہ نہیں سن لو۔ اور پھر ڈاکٹر کو میں نے اپنا پورا قصہ سنایا کہ کس طرح میں بچی کے ماتھے پر پٹیاں رکھ رہی تھی اور اللہ کے حضور دعا بھی مانگ رہی تھی۔ ڈاکٹر جلدی سے اٹھ کر باہر چلا گیا اور تھوڑی دیر بعد کھانا، بچی کی دوائی اور ساتھ گھر کے کچھ گھریلو سامان کے ساتھ لوٹا۔ ساتھ ہی اس نے کہا کہ اس کی طرف سے ہر مہینے ایک تنخواہ ہمیں اس وقت تک ملتی رہے گی جب تک اللہ نے چاہا۔ ناظرین، یہ اللہ پر بھروسے کی کہانی ہے۔ اللہ کی ذات پر بھروسے کی اس سے بھی بڑی کہانی سنیے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنے تعاقب میں آنے والے دشمنوں سے خوف زدہ جان بچاتے ہوئے اہل مدین کی طرف پہنچے۔ کنویں پر کھڑے دو لڑکے بکریوں کے ریوڑ کو جب پانی پلا چکے تو
تو انہوں نے کوئی معاوضہ طلب نہیں کیا، حالانکہ اس وقت وہ بھوک سے بےحال تھا۔ انہوں نے بقول قرآن مجید صرف یہ کہا تھا کہ پروردگار، میں اس کا محتاج ہوں کہ تو مجھ پر اپنی نعمت نازل فرمائے۔ اس کے بعد کا قصہ آپ جانتے ہیں کہ اللہ نے یوں نعمت نازل کی کہ ایک لڑکی سے مفت میں شادی اور 10 سال کے لیے کام کا معاہدہ۔ قصہ مختصر کچھ یوں ہے کہ ناظرین، اللہ پر بھروسہ کیجیے کہ اللہ ہم سے ہماری جنم دینے والی ماں سے بھی زیادہ محبت کرتا ہے، تو وہ کیسے ہماری کوئی بات رد کر سکتا ہے؟ لیکن ایک کڑوا سچ کہ ہم اس ذات باری تعالیٰ سے اس طرح مانگتے ہی نہیں جس طرح مانگنے کا حق ہے۔ یہاں آپ کو کچھ اور بتاتے چلوں۔ اللہ انسان کی 3 طریقوں سے نگرانی کرتا ہے۔ پہلا طریقہ حفاظت کا ہے، یعنی جب اللہ پاک آپ کے مقدر کا لکھا آپ کے لیے سنبھال کر رکھتا ہے۔ دوسرا طریقہ یہ دیکھنا کہ کون کیا کرتا ہے اور کون کیا کر رہا ہے۔ تیسرا خبر گیری کرنا کہ کسی کو کچھ چاہیے تو نہیں، کسی کی کوئی حاجت ادھوری تو نہیں رہ گئی۔ ہم اکثر یہ سوچ کر ڈرتے رہتے ہیں کہ ہم جو مانگ رہے ہیں وہ کسی اور کو مل گیا تو، یا جو ہمارے پاس ہے وہ کسی اور نے چھین لیا تو۔ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہمارے جانوں اور مالوں کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لے رکھا ہے۔ ہماری نگرانی تو وہ کر رہا ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، جو پل پل کی خبر رکھے ہوئے ہے، جو ایک وقت میں دونوں جہانوں کو اپنی نظر میں رکھے ہوئے ہے۔ ہم سے کوئی بھی کچھ نہیں چھین سکتا جب تک ہم اللہ کی نظر میں ہیں، تو پھر ہمیں پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ یقین کریں، کچھ بھی کہیں نہیں جاتا جب تک کہ آپ نے اپنی چیزوں کو اللہ کے حوالے کیا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے کہ اس کا پیارا بندہ کن حالات سے گزر رہا ہے، اور اسے پتہ ہے آپ کو کون سی چیز کب اور کیسے دینی ہے۔ صرف ایک قدم اللہ کی طرف بڑھا کے دیکھیں، اب اللہ کو اپنی طرف دوڑتا ہوا پائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھ گناہ گار سمیت تمام عالم اسلام کو اللہ تعالیٰ پر مکمل اعتماد اور یقین رکھتے ہوئے ہر مصیبت، پریشانی اور آزمائش پر صرف اپنا محتاج رکھے، تا حیات صراط مستقیم پر چلائے، اور وقت نزاع ہمیں کلمہ رسالت پڑھنے کی توفیق عطا کرے۔ آمین یا رب العالمین۔